الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 172 سے شروع کریں گے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ثم دمرنا الآخرين. نیکسٹ آیا. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. پھر ہم نے دوسروں کو تباہ کر دیا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، بس بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کے لیے. پچھلی آیات میں بیان ہوا کہ لوط علیہ السلام نے بھی اسی طرح اپنی دعوت کا آغاز کیا جس طرح نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے کیا تھا. اپنی قوم کو تقوی کی تعلیم دی اور انہیں برے کاموں سے منع کیا، اور ساتھ ہی یہ واضح بھی کیا کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک خاص بدکاری سے روکا کہ تم مردوں کے پاس شہوت سے نہ آؤ، لیکن ان کی قوم نے بات ماننے کی بجائے الٹا ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ان پر پابندیاں لگا دی کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، ملک سے نکال دیا جائے گا. تو جب لوط علیہ السلام ان کے راہ راست پہ آنے سے مایوس ہو گئے اور ان کی سرکشی بڑھتی گئی، تو اس وقت انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کے نتیجے میں اس قوم پر عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی اور باقی قوم کو ہلاک کر دیا، جس میں ان کی بیوی بھی شامل تھیں. فرمایا ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے تباہ کر دیا، اکھیڑ مارا دوسروں کو، یعنی باقی جو بچے تھے ان کے گھر والوں کے علاوہ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر بارش برسائی. یعنی کس طرح تباہ کیا، ان کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ ایک بارش کے ذریعے، اور وہ بارش تھی پتھروں کی بارش. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو جو ڈرائے گئے ان کی بارش بڑی بری تھی، یعنی ان پہ جو بارش برسی وہ بہت ہی تباہ کن تھی. سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
پھر جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نچلا کر دیا اور ہم نے ان پر کھنگر کے تہ برتہ پتھر برسائے جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی اہل مکہ سے کچھ دور نہیں، یہ لوگ دن رات وہاں سے گزرتے ہیں۔ اور یہ پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش تھی، اور پتھر جو پک جائیں اینٹیں بن جاتے ہیں، وہ ان کے اندر قوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک مٹی کے پتھر ہوتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے یا روڑے، لیکن ایک ہوتے ہیں وہ جو پکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی سخت قسم کے، جیسے سخت پتھر ہوتا ہے۔ سورۃ الزاریات میں بھی آتا ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ تو انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے آ کر کہ ہم ایک مجرم کے قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو تیرے رب کے ہاں ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ منضود یعنی پے در پے برسنے والے، اور ان کے اوپر یعنی جو پکے ہوئے تھے، مسومتاً جو نشان زدہ تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا کہ کس کس سر پہ جا کے پڑے گا، اتنا پریسائز قسم کا عذاب تھا۔ اور اس کو بارش سے تعبیر کیا گیا۔ بارش تو رحمت کی علامت ہوتی ہے، لیکن یہ ان کے لیے رحمت بن کر نہیں آئی بلکہ عذاب بن کر آئی، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہ تھا ان کا، اور نہ ہی اس کا پانی پاکیزہ تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس قوم کی تباہی کے آثار دنیا میں موجود ہیں۔ ڈیڈ سی، جس کو بحیرہ مردار بھی کہا جاتا ہے، اس کے جنوب اور مشرق میں ویران علاقہ ہے، پورا ابھی تک ویران ہے، اور اس میں سینکڑوں برباد شدہ چھوٹے چھوٹے قریوں یا بستیوں کے نشان ملتے ہیں۔ اور بائبل میں اور قدیم یونانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں جگہ جگہ پیٹرول کے گڑھے تھے، اور بعض جگہ زمین سے آتش گیر گیس بھی نکلتی تھی، اور اب بھی وہاں زیر زمین پیٹرول اور گیسز کا پتہ چلتا ہے، جہاں ان کی آبادیاں اکھیڑ کے اوپر لے جا کے واپس گرائی گئیں اور پھر زمین میں دھنسائی گئیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زلزلے کی شدت سے زمین سے وہ سب چیزیں بھڑک کر نکلی، اور پھر ان سب کو دوبارہ ان سارے علاقے بھگ سے اڑے اور پھر واپس گرے۔ تو ان آیات سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر معافی مانگ لے، اپنی عادات کو بدل لے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن اگر انسان ایسا نہیں کرتا اور کوئی قوم نہیں پلٹتی، توبہ نہیں کرتی، تو پھر اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی، اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے وہی چیزیں جو ہمارے فائدے کی ہوتی ہیں وہی عذاب بن جاتی ہیں۔ پتھر بہت کام کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، لیکن وہی پتھر ان کے لیے موت کا سبب بن گئے۔ یعنی پتھروں سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے، لیکن اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو پھر وہی نقصان دہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آگ نہ ہو تو ہمارا کھانا ہی نہ پکے، ہمارا زندگی کا نظام نہ چلے، لیکن وہی آگ عذاب بن جاتی ہے۔ پانی سے تو زندگی قائم ہے، لیکن بعض اوقات وہ پانی عذاب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں دراصل اللہ کے حکم سے ہی کام کر رہی ہیں۔ آگ ہو، پانی ہو، ہوا ہو، پتھر ہو، کچھ بھی
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس لمحے چاہے ان کو موڑ کے کچھ سے کچھ بنا سکتا ہے اور ان کو سزا دے سکتا ہے. یہ اللہ کے جنود بن جاتے ہیں، تباہی کا پیغام بن جاتے ہیں. اور انسان کو خاص طور پر ان اعمال سے بچنا چاہیے جو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں. جیسے ان میں سے ایک تو بذات خود ایمان ہی نہ لانا، اور پھر گناہوں کی کثرت، ظلم اور زیادتی، اور یہ ساری چیزیں اس قوم میں پائی جاتی تھیں. حد سے بڑھنا، اپنی حدیں توڑ دینا. پھر اسی طرح بخل اور حرص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، کیونکہ بخل نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا. اسی بخل نے انہیں آپس میں خون ریزی اور محرمات کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا. پھر اسی طرح ناانصافی، ظلم، دین میں غلو، دوسروں کی جان مال آبرو پر حملہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور کاموں کو بھی ہلاک کرنے والا بتایا. آپ نے فرمایا میری امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ سے ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتاب اور دودھ سے، یعنی اس کے ہلاکت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ قرآن سیکھیں گے اور جو اللہ عز و جل نے نازل کیا ہے اس میں تعویل کر دیں گے، اپنی مرضی سے اس کا معنی بدل دیں گے، اور دودھ کو پسند کریں گے، اور اس کی وجہ سے وہ باجماعت نماز اور جمعے چھوڑ دیا کریں گے اور وہ ظاہر ہوں گے. یعنی دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کی عبادت کو ہی بھول جائیں گے. تو ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جو انسان کے لیے سزا لے کر آتے ہیں. اور پھر اس واقعے کی آخری 2 آیات 174 175. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر واقعے کے بعد یہ 2 آیات آئی ہیں کہ ان واقعات پر غور کرو، ان سے سبق لو. یہ واقعات کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک نشانی ہے، اس سے سبق سیکھو. اور اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا بار بار ذکر ہوا، العزیز، غالب، یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو اس کے ارادے سے روک نہیں سکتا. جب وہ کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو کوئی اس کے راستے کو روک نہیں سکتا، یعنی اس کی پکڑ کو بچا نہیں سکتا. پھر یہ کہ انتہائی عزیز، غالب، زبردست ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مہربان بھی ہے، یعنی بہت رحم فرمانے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے میں یہ 2 صفات اکٹھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کنٹرولنگ ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں، سخت گیر ہوتے ہیں، عام طور پر ان کے اندر مہربانی نہیں ہوتی. اور جو بہت کائنڈ ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، وہ پکڑ نہیں سکتے کسی کو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی انتہائی رحیم ہے، رحمان ہے، اور اسی وجہ سے وہ ظالموں کو فوراً نہیں پکڑتا، ان کو مہلت دیتا ہے. یعنی وہ زبردست ہے، قوت ہے اس میں، لیکن کیونکہ رحمت بھی ہے لہٰذا وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر پکڑ لیتا ہے. اب وقفات تدبریہ پہ آ جائیے. پچھلی دفعہ قوم سمود کے بارے میں کچھ بات کی گئی تھی، جبکہ وہ دراصل قوم عاد کے بارے میں تھی جس میں ان کو اٹھا کے پٹخا کے مارا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی تصحیح کر لیجیے گا.
جی معانی الکلمات آج کے لیے عادون بل انتم قوم عادون، متجاوزون ما اباحہ اللہ لکم من الحلال الی الحرام، جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے مباح قرار دیا وہ تم حلال سے حرام کی طرف اس میں تجاوز کرنے والے ہو۔ القالین المبغضین لعملکم بغضا شدیدا، تمہارے عمل کی وجہ سے شدید بغض رکھنے والے۔ الباقین الغابرین الباقین فی العذاب، غابرین کا مطلب ہے جو عذاب میں باقی رہیں۔ نمبر 49، یہ رہ گئی تھی نا پیچھے ایک، فَأَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ جی 49 سے شروع کریں۔ جی 49 سے کریے۔ نہیں ہے؟ اوکے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ فَأَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور وہ نادم ہو گئے۔ اَيْ عَلَىٰ أَقْرِهَا لَمَّا أَيْقَنُوا بِالْعَذَابِ، یعنی اس کے مار ڈالنے پر وہ نادم ہوئے جب انہیں عذاب کا یقین ہو گیا۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَنذَرَهُمْ ثَلَاثًا فَظَهَرَتْ عَلَيْهِمُ الْعَلَامَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وہ اس طرح کہ انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی تو ہر دن ان پر نشانی ظاہر ہوئی۔ وَنَدِمُوا وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ النَّدَمُ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ، اور وہ نادم ہوئے اور ان کی ندامت نے انہیں عذاب کے مشاہدے کے وقت کوئی فائدہ نہ دیا۔ وقیلا، اور کہا گیا، لم ينفعهم الندم لأنهم لم يتوبوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی ندامت نے انہیں اس لیے کوئی فائدہ نہ دیا کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ ٹھیک، نیکسٹ 50۔ أتأتون الذكران من العالمين والمعنى أتأتون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع التي فيها ذكور وإناث، اس کا مطلب ہے کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو، تمام جہانوں میں جمیع العالمین میں مرد اور عورتوں کی جتنی بھی قسمیں پائی جاتی ہیں تم ان کی مخالفت کرنے والے ہو۔ مخالفین جمیع العالمین، پوری دنیا کے مردوں عورتوں کی تم مخالفت کرنے والے ہو۔ من الانواع التي فيها ذکور و اناث، ٹھیک ہے۔ فانها لا يوجد فيها ما يأتي الذکور، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں پایا جاتا جو شہوت کے لیے مردوں کے پاس آئے، یعنی اس دور تک کم از کم لوگ فطرت پر قائم تھے۔ اب تو یہ بیماری پوری دنیا میں پھیل گئی ہے نا، تو سب سے پہلے قوم لوط کے اندر یہ آئی تھی۔ فہذا تنبیہ علی ان ھذا الفعل الفظیع مخالف للفطرہ، بس یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ یہ قبیح فعل فطرت کے مخالف ہے۔ لا یقع من الحیوان العجم، یہ تو بے زبان جانوروں سے بھی سرزد نہیں ہوتا، وہ بھی یہ اس برائی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ وَهُوَ عَمَلٌ ابْتَدَعُوهُ مَا فَعَلَهُ غَيْرُهُمْ، اس عمل کو انہوں نے ہی ایجاد کیا تھا، ان کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا تھا۔ السؤال کیف بینت الآیۃ الکریمۃ فظاعۃ عمل قوم لوط، اس آیت کریمہ نے قوم لوط کے عمل کی قباحت کو کیسے بیان کیا ہے، کس طرح بیان کیا ہے؟ یہ کہہ کر کہ یہ ان سے پہلے دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا۔ جی ہاں،
یعنی فطرت کے خلاف ہے. پرندے ہوں، حیوانات ہوں، وہ فطرت پر ہیں، ان کے اندر بھی یہ قباحت نہیں ہے. 51. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قالوا كما قال من قبلهم، انہوں نے بھی ویسے ہی کہا جیسا کہ ان سے پہلوں نے کہا تھا. تشابہت قلوبہم فی الکفر فتشابہت اقوالہم، جس طرح کفر میں ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، بس اسی طرح ان کی باتیں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. کن سے ملتی جلتی ہیں؟ پچھلوں سے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے ان کی باتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، خود بخود ملتی جلتی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کی بات اس کی سوچ کی عکاس ہوتی ہے. جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہی آپ کی زبان پر ہوتا ہے، چاہے اس میں صدیوں کا فاصلہ کیوں نہ ہو. یعنی ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر، دوسرے کے بعد تیسرے، وہ پوری قوم تباہ ہو گئی تھی جو یہ باتیں کرنے والی تھی، لیکن پھر ایک ایسی قوم پیدا ہو گئی جو وہی باتیں کر رہی تھی جو پہلوں نے کی، پھر اس کو بھی تباہ کر دیا گیا. پھر ایک اور قوم پیدا ہو گئی کہ جو وہی جملے دہرا رہے تھے، ان کی بھی وہی سٹیٹمنٹس تھیں. تو وجہ کیا ہے؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے تھے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل، جی ہاں، شیطان از دا سیم. شیطان ہی ایسی باتیں دل میں ڈالتا ہے نا، تو وہ جو اس کی باتیں قبول کر لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس دور سے تعلق رکھتا ہے. جی بالکل، ایک شیطان کے پیروکار اور حزب الشیطان. بالکل. السؤال على ماذا يدل تشابه الاقوال بين المجرمين قديما وحديثا؟ قدیم اور جدید دور کے لوگوں کے اقوال میں مشابہت کس چیز پر دلیل ہے؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دلوں کی مشابہت کی بنا پر، ان کی سوچوں کی یکسانیت کی بنا پر. 52. قال إني لعملكم من القالين. قال لوط علیہ السلام انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے عمل سے دور رہتا ہوں، یعنی اس کو ناپسند کرنے والا ہوں. والقلا بغضہ وہجرہ، اور قلا سے مراد اس عمل سے نفرت کرنا اور اس کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، کسی عمل سے نفرت کرنا اور اس کو چھوڑ دینا. تو قالین یعنی میں تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، میں اس سے دور ہوں. والانبیاء اولیاء اللہ، انبیاء اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں. یحبون ما یحب، وہ وہی پسند کرتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے. ویبغضون ما یبغض، اور اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جس سے اللہ نفرت کرتا ہے. السؤال بین من الآیت صفتا من اہم صفات اولیاء اللہ، اس آیت میں اللہ کے اولیاء کی صفات میں سے ایک اہم صفت کو بیان کیجئے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یحبون ما یحب اللہ ویبغضون ما یبغض اللہ. اب اس پہ ہمیں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا چاہیے، اس آئینے میں خود کو دیکھنا چاہیے. کیا ہمیں بھی وہ سب پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کہ قرآن مجید میں بہت آیات بتاتی نا، واللہ یحب المحسنین، واللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کیا میرے دل میں ان کی محبت ہے، یا بس زبردستی کا ہاں ٹھیک ہے اچھا ہے. جو محبت ہوتی ہے نا وہ کوئی عقل کی بات نہیں ہوتی، وہ جذبات کی بات ہوتی ہے، وہ دل سے اٹھتی ہے، اندر سے اٹھتی ہے.
ایک چیز ہوتی ہے نا عقل کو، نا آپ کو سیکھ سیکھ کے آپ اس کو سیدھا کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. ہمارے برین کے جو نیورونز ہوتے ہیں نا وہ پھر ان کے پاتھ ویز بن جاتے ہیں نا، تو وہ ریپیٹڈلی کوئی چیز دیکھتے ہیں ہاں آپ تو اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، پھر برین ایک خاص طریقے پہ سوچنے لگتا ہے. لیکن دل ایسے نہیں ہے، دل کے اندر سے چیزیں باہر آتی ہیں. تو محبت اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے اس کو سکھایا نہیں بلکہ آپ کے اندر سے وہ اٹھی ہے. جو ہی آپ کو پتا چلا اللہ تعالیٰ محبت کرتا تھا، آپ کے اندر سے اٹھا کہ مجھے بھی اس چیز سے محبت کرنی ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، بس کافی ہے نا اتنا ہی. جی جی ہاں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی محبت کی وجہ سے آگ میں کودنے کو انہوں نے دیر نہیں لگائی. عقل ہے محو تماشائے لب بام. اب عقل میں بات ذرا دیر سے آتی ہے، جو بات دل میں آ جائے نا اس پہ ایکشن جلدی ہوتا ہے. 53 رب نجنی وأهلی مما يعملون. رب نجنی و اہلی مما یعملون اے من عذاب عملہم، یعنی ان کے عمل کے عذاب سے مجھے نجات دے. دعا اللہ لما آیس من ایمانہم اللہ یصیبہ من عذابہم، جب وہ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ کہیں ان کے عمل کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. یعنی جب انسان ایسے ماحول میں رہتا ہے نا جہاں اللہ کی بہت نافرمانیاں ہو رہی ہوں تو ڈرتا ہے کہ اگر اللہ نے ان کو پکڑا تو کہیں میری بھی پکڑ نہ ہو جائے. اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ایسا عذاب آئے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. تو رب نجنی و اہلی، تو انہوں نے کہا کہ یا رب ہمیں تو بچا لے، مما یعملون، اس سے جو یہ کر رہے ہیں یا اس کے انجام سے جو یہ ان پہ آئے گا. السؤال بین شدت خوف نبی اللہ لوط علیہ السلام من نزول العذاب، عذاب کے آنے سے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کس قدر خائف تھے، اس کی شدت کو واضح کیجیے. ان کی دعا کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر، کیونکہ انسان دعا کس چیز کی مانگتا ہے. اب دیکھیے کہ مثلاً آپ سمندر کے کنارے کھڑی ہیں اور سمندر کی لہریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، خوبصورت منظر ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں، زیادہ زیادہ کیا کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، آپس میں باتیں کریں گے، انجوائے کریں گے. اللہ نہ کرے کہ اگر اس کی لہریں اتنی اونچی اٹھنے لگ گئی کہ وہ آپ کی طرف آنے لگی ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً دعا کریں گے. ٹھیک ہے، تو جو دعا کی کیفیت ہوتی ہے وہ انسان کی اندر اٹھنے والی کسی شدید لہر کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک، تو لوط علیہ السلام ان کے برے عمل دیکھ دیکھ کے خوف کا شکار ہو گئے تھے کہ شامت آئی کہ آئی، اس لیے وہ دعا کر رہے ہیں. ان کی دعا کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر یعنی عذاب کے نازل ہونے کی کا خوف شدید ہوتا جا رہا تھا. اور ویسے چونکہ دعا بھی مانگ چکے تو خود جی مائک لے لیجیے ذرا، اسفیہ کو مائک دیجیے. Assalamu alaikum. وعلیکم I السلام. was thinking about this term that means guilty by association. When you are not involved in the action, but because you are associated with the people who commit this action, or you're just a bystander watching it, you're guilty by association. And I was thinking, referring back to our kids, we talked about it last week, spending time with our kids and watching what they watch on TV. Because a lot of times this propaganda is in cartoons as young as kindergarten and grade 1. So sitting with our kids and watching the TV or reading the novels and books with them, and then filtering it out with them in such a way that this is not natural, this is not normal. Like Lut alayhi salam is talking to the people, this is not historically even feasible, یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو آپ اسی ٹائم پہ پھر تھرو انٹرٹینمنٹ بچوں کے دماغ میں وہ سیڈ ڈال رہے ہیں کہ
یہ تو مزہ, اس میں تو انجوائے نہیں کر رہے, یہ تو مزہ نہیں آ رہا, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اینڈ دین the kids are listening to your feedback and then automatically inshallah eventually they will turn off the TV and say I don't want to watch the show, I don't want to watch this episode. So we have to indoctrinate our kids so they're not guilty by association. Because پھر وہ sympathy بن جاتی ہے, they're watching something, reading something and they're like it's not so bad because it grows on them. یعنی اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں اپنے باقی قوم کے عمل سے. جی سادہ جی, کتنی دفعہ یہ واقعہ ہوتا ہے ایسا کہ آپ کچھ دین کا کام بتانے لگتے ہیں یا کوئی اچھی بات بتانے لگتے ہیں یا بدعت بتانے لگتے ہیں یا کوئی بتانے لگتے ہیں, تو باقی سارے جو ہوتے ہیں وہ ان کی عجیب سی فیلنگ ہونے لگ جاتی ہے جو بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ, اور وہ بعد میں آپ کو کہتے ہیں آپ نے کیوں یہ بات کو ٹاپک چھیڑ دیا, آپ ہمیں بھی ساتھ برا کیا. مطلب کہ کرنے بھی نہ وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور نہ جس نے کیا ہوتا اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. یعنی ہمیں ہمارا کسی برائی کو نہ کرنا کافی نہیں بلکہ اس کو موقع کی مناسبت سے برا بتانا بھی ضروری ہے. یعنی برائی کو برائی کہنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے نہیں کوئی بات نہیں, کر لو تب بھی ٹھیک ہے, نہیں کرو تب بھی ٹھیک ہے. جو کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے اور جو نہیں کر رہا وہ بھی صحیح ہے, ہر ایک کو اپنا رائٹ ہے. اب یہ تو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ ہر ایک کی اپنی آزادی ہے, جو بھی کوئی کرے, آپ ان کو کیوں کچھ کہتے ہیں. یہی ہے کہ انسان خود تو اپنے آپ کو تو صحیح رکھے. جی آپ یہ استاذہ جی, مجھے اب تعلیم القرآن میں مجھے آپ ہی کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ عمل قوم لوط اتنا بڑا گناہ تھا کہ باقی انبیاء کی قوموں پہ ایک ایک عذاب آیا, یا چنگھاڑ یا زلزلہ یا سم تھنگ, ان پہ مطلب مور دین ون سارے عذاب اکٹھے ہو گئے کہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ جو کر رہے تھے. بالکل. نیکسٹ آیا 54. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. إلا عجوزا وهي امرأته كائنة في حكم الغابرين. إلا عجوزا میں اور وہ بوڑھی عورت ان کی بیوی تھی, وهي امرأته کائنتن جو رہنے والی تھی, فی حکم الغابرین پیچھے رہنے والوں کے حکم میں. یعنی اللہ کا جو حکم آیا عذاب والوں کے لیے وہ ان میں شامل ہونے والی تھی. ای الماکثین الذین تلحقهم الغبرۃ بما یکون من الداہیۃ, یعنی ان لوگوں میں ٹھہرنے والی تھی ماکثین الذین تلحقهم الغبرہ جن کو غبار پہنچنا تھا, بما یکون من الداہیہ کیونکہ اسے ابھی عذاب سے دوچار ہونا تھا, یعنی داہیہ عذاب مراد ہے. فإننا لن ننجیها لقضائنا بذلك في الازل, تو ہم اس کو ہرگز نجات نہ دیں گے ازل میں ہمارے کیے ہوئے فیصلے کی وجہ سے. لِكَوْنِهَا لَمْ تُتَابِعْهُ فِي الدِّينِ, کیونکہ اس نے دین میں لوط علیہ السلام کی پیروی نہیں کی تھی. وَكَانَ هَوَاهَا مَعَ قَوْمِهَا, اور اس کی خواہش اپنے قوم کے ساتھ ہی تھی, یعنی وہ اپنی قوم کے عمل کو برا نہیں سمجھتی تھی اور ان کی وفادار تھی, اپنے شوہر کی نہیں جو قوم کو ان برائیوں سے روک رہے تھے جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے. اصل میں باقی پیغمبروں کو آپ دیکھیں نا تو ان کے جو وہ اسی قوم میں پیدا ہوئے, وہیں جوان ہوئے, وہیں پلے بڑھے, وہیں پر ان کو نبی بنا دیا گیا. ان کی شادی بھی وہیں ہوئی اور ان کا گھر اور سب کچھ انہی کے ساتھ تھا. لوط علیہ السلام باہر سے آئے تھے, یہ تو عراق کے رہنے والے تھے, تو یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو انہوں نے ساتھ ہجرت کی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیسے قبول کیا, یعنی ایمان لائے تھے کہ ان کو بھی نبی بنا کر ایک اور قوم کی طرف بھیج دیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے لیکن اللہ نے ان کو بھی چن لیا اور ان کو ایک اور علاقے کی طرف بھیجا. اب یہ جہاں گئے ہیں وہیں انہوں نے شادی کی, ان کی بیوی اس قوم سے تھی. اب وہ جو ایک
قومیت پرستی ہوتی ہے نا، اپنی خاص قوم سے محبت، چاہے وہ صحیح کرے یا غلط کرے. جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا، ایک عرب شاعر کا شعر ہے، وَهَلْ أَنَا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةَ أَرْشُدِي، کہ کیا میں غزیہ قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا؟ ان غوت غویتو، اگر وہ گمراہ ہوئے تو میں بھی ہوں گا، مجھے بھی گمراہ ہونا ہے. وَإِن تَرْشُدْ غَزِيَّةَ، اور اگر ہدایت پا گیا غزیہ ارشدی، تو میں بھی ہدایت پہ آ جاؤں گا. اور وہ قبائلی زندگی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قبائلی زندگی، لوگ اپنے قبیلے کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، ایک اجتماعی زندگی تھی، انفرادی نہیں. آج تو ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے نا، جو چاہے کرے. تو اس زمانے میں کیا تھا کہ لوگ قبیلہ قبیلہ رہتے تھے، اور پھر قبیلے کے طور طریقوں کے خلاف جانا ایک بہت مشکل کام ہوتا تھا. ابھی آپ دیکھیں جہاں برادری سسٹم ہے، وہاں لوگوں کی ایگو کتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہم برادری سے باہر شادی نہیں کریں گے، چاہے باہر کا لڑکا 100 درجے بہتر ہو بنسبت برادری کے لڑکے کے. ہم برادری سے باہر چیریٹی نہیں کریں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی کمیونٹیز اور برادریز جو ہیں، انہوں نے اپنی اپنی چیریٹیز بنائی ہوئی ہیں. اپنے اندر کے لوگوں میں سے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، باہر کا کوئی ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں. تو یہ عصبیت ہوتی ہے، عصبیت، کہ انسان صرف اپنی قوم کا فائدہ سوچے چاہے دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا دے. اسلام اس سے برعکس معاملہ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ کوئی کسی بھی رنگ کا ہے، کسی بھی نسل کا ہے، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، اس کے کلرڈ سکن ہے یا کچھ اور ہے، کیونکہ وہاں تقسیم یا بنیاد، محبت کی بنیاد ایمان ہے. تو اور اس کو اتنا دین کی بنیادی کڑی قرار دیا گیا ہے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. تو اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے. لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں یہ انسان کی ویکنیسز میں سے ہوتا ہے. کسی نہ کسی درجے میں آپ دیکھیں کہ ہم اپنے خاندان، اپنی نسل، برادری یا کمیونٹی یا کوئی جماعت یا گروہ یا پارٹی، اس کے کسی نہ کسی طرح ضرور اس کے لیے باعث ہوتے ہیں، اس کے نمائندے ہوتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتے، چاہے وہ غلطی کر رہے ہوں. یعنی آپ اپنے گھرانے کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں ایک کنیکشن ہوتا ہے، قدرتی بات ہوتی ہے. لیکن پھر بھی انسان کا یہ امتحان ہے کہ وہ انصاف پسندی سے کام لے. اگر وہاں کوئی چیز ٹھیک نہیں تو اس کو صرف اس لیے ٹھیک نہ کہے کہ وہ ہمارے خاندان میں ہوتی ہے. ہمارے خاندان میں کئی چیزیں ٹھیک نہیں بھی ہوتی، تو ہمیں ایک معیار دے دیا گیا، اور یہ کتنا اعلیٰ معیار ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی معیار ہے. مت دیکھو کسی کا مال، مت دیکھو کسی کی شکل و صورت، کسی کا رنگ، کسی کی نسل، نہیں، تقوی. اگر اللہ کا تقوی ہے تو کوئی بھی تمہارے لیے بہت فائدے کا، اور اگر تقوی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو کیا یہ اجازت سے بند کیا گیا؟ نہیں، وہ انہوں نے ہاں؟ دے پاسڈ لا کہ رجوے بند کر دیا جائے، اور وہاں پہ اجازت نہیں، کیونکہ پچھلے سال انہوں لوگوں نے بہت کچھ کیا تھا اور وہاں پہ بڑے ہنگامے ہوئے تھے. تو ابھی ہر جگہ میڈیا پہ اتنی زیادہ اس کے خلاف آ رہی ہے بات کہ بھئی یہ ہمیں آزادی نہیں منانے دی، چاہے انڈینز ہیں چاہے پاکستانی. احتیاطاً تو دونوں طرف سے احتیاط. But they do a lot of chaotic things. They have to call the police. There's a lot of ruckus.
There's a lot of garbage that they throw, a lot of noise pollution. They close it for that reason. یہ اپنے گروہ کی بات ہے نا، اپنے گروہوں کو. اپنے گروہ کی بات ہے نا. جی اس میں کوئی کامن کاز کیا ہے؟ ایک اپنی آزادی منا رہا ہے، دوسرا اپنی آزادی منا رہا ہے. کس چیز کی آزادی؟ بیٹھے آپ یہاں ہیں، پھر آپ واپس جائیں وہاں. آزادی منانی ہے تو وہاں جا کے منائیں. یعنی اسی سے اس نفسیات کا اندازہ لگائیں نا آپ، کہ آپ سالوں سال، کچھ لوگ تو 40 سال سے کبھی واپس نہیں گئے، لیکن بیٹھ کے آزادی منا رہے ہیں. اپنے وطن سے محبت. وطن وہ ہے، سٹیزن شپ یہاں کی ہے، ہنگامے یہاں. I was thinking about the hadith al-mar'u ma'a man ahabba, that you'll be with the people that you love. So it's so easy for us to wear the clothing of Islam, to act like or to perform like Muslims on the outside, but it's really what matters is what's in your heart. Aapki sympathy, aapki loyalty, aapki mohabbat kisse hai. That's what matters. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھے گا نا، کہ جھکاؤ کدھر تھا، محبت کدھر تھی. صحیح، بالکل. یعنی مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آئی نا، انسان بھی عجیب نفسیات ہے انسان کی. اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، اللہ کا دیا کھاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور یہی اس کی نفسیات ہر جگہ. کینیڈا میں رہتے ہیں، کینیڈا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سارے بینیفٹس لے رہے ہیں، اور پھر یہی کہ لا کی خلاف ورزی. عجیب بات ہے. ہاں بالکل. وجدنا علیہ آباءنا، بس بڑوں کو یہی کرتے دیکھا اس لیے کر رہے ہیں، کبھی اپنی عقل سے تو ہم نے کام نہیں لینا. چلیے نیکسٹ. آپ بولنا تھا کچھ کسی نے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. Say that that's why you should be cautioned when you follow someone or something, because when you truly admire it or you truly respect it, then sometimes it can make you like, for example, back then it was for tribe for tribe. You had to follow that. It was like if it was a particular tradition, even if it hurt others or it went against values, you had to follow that. But that's just the beauty of Islam, that Allah taught us that you can help anyone, you can be of serve to anyone. اسلام نے نا ان ساری چیزوں سے آزاد کر کے بندے کو ان سب سے اوپر اٹھا کے صرف اللہ سے جوڑا نا. جو کرو اللہ کی خاطر کرو، اور کسی سے بھی کرو، جو بھی تمہارے رائٹ لیفٹ. جی آپ آمنہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ مائک لیجیے. سادہ جی، ابھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی کہ اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، کہ اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کر لو تو انشاءاللہ ہر قسم کی برائیوں سے بچ جاؤ، ہر بدعات سے بچ جاؤ، کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. بالکل. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب انہوں نے نصیحت کرنے کے لیے کہا تھا، اتق اللہ حیث ما کنت، دنیا میں کہیں بھی ہو نا، بس اللہ کا تقوی اختیار کر لو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور برائی کے پیچھے اچھائی لے آؤ. غلطی ہو گئی، اب اس کو انڈو کرنے کے لیے کوئی نیکی کرو. وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کرو. نمبر 54 ہو گیا جی؟ سوری سوال رہ گیا. السؤال بین شدت خوف نبی اللہ لوط علیہ السلام من نزول العذاب. سوری صلۃ الدین، صلۃ الدین اقوی من صلۃ النسب وضح ذلک من الآیہ. دین کا تعلق نسب کے تعلق سے زیادہ قوی ہوتا ہے، اس آیت سے وضاحت کیجیے. میرے خیال کافی باتیں ہو گئی ہیں اس پر. یعنی آپ دیکھیے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا
لوط علیہ السلام سے زوجیت کا رشتہ تھا، زوجیت کا رشتہ تھا، یعنی ان کے وہ ہسبینڈ تھے، وہ نبی تھے اللہ کے، امتی کا رشتہ تھا، لیکن وہ پیچھے چلا گیا، وہ ان کے بچوں کی ماں بھی تھی، وہ سب پیچھے چلا گیا اور قومیت آگے آ گئی۔ کس کا ہمارے امیگرینٹ بچے شادیاں کر رہے ہیں سب طرف سب جگہ، بہت احتیاط کی۔ تحریر میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو پھر یہ کوئی قوم کام نہیں آئی۔ اصل میں نا ہم اپنے کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر اسلام کی روح نہیں سمجھتے کہ اسلام کا میسج کیا ہے، اسلام ہمیں کیا ویلیوز دیتا ہے، اسلام ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور مسلمان کون ہوتا ہے، اس کی سوچ کتنی وسیع ہوتی ہے، اس کے فیصلوں کے معیار کیا ہیں، وہ کن چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں ڈیسیژن لیتا ہے۔ العمل بالآیات نمبر 22، قل اللہم کرہ الی الکفر والفسوق والعصیان، آپ دعا مانگیے کہ اے اللہ تو میرے نزدیک کفر، فسق اور نافرمانی کو پسندیدہ بنا دے۔ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون۔ نمبر 23، انہا روکیے، عن منکرن کسی برائی سے، ثم ارسل رسالتن پھر ایک میسج بھیجیے، تبین فیہا جس میں آپ وضاحت کریں، انہو اذا تساہلت الامت کہ جب امت سستی سے کام لے گی، فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں، انتشر فیہا الامر بالمنکر والنہی عن المعروف تو اس وقت امت میں برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا عام ہو جائے گا، والعیاذ باللہ اور اللہ اس سے پناہ دے۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، یعنی ایک اصولی بات بتا دی گئی کہ اگر آپ نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے تو پھر کیا ہوگا؟ برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ اچھا کرنے والے کو روکنے لگیں گے، اور ابھی تو یہی تو ہے۔ اب زیادہ مخالفت کس کی ہوتی ہے؟ ان کی نہیں جو دین پر عمل نہیں کر رہے، ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، وہ تو نارم ہے اور سب کی آزادی ہے، جیسا چاہے کوئی لباس پہنے، کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا تو اس کی مرضی ہے، لیکن اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے تو یہ ریجڈ ہے، اور اگر کوئی مسجد جاتا ہے تو وہ اس سے بھی بڑا سخت مزاج ہے، اس کی دین پر استقامت کو نہیں لیتے، وہ اس کو ریجڈ کہہ دیتے ہیں، شدت پسند۔ سر جی اتنے سمپل طریقے سے انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ ہم اپنی عام زندگی کی مثالوں سے بھی لے سکتے ہیں کہ کسی کو اگر صفائی کی عادت نہیں رہتی یا وہ اپنے آپ کو ریگولرلی صاف نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس گندگی کے عادی ہوتے 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 پھر وہ اس کے اتنے یوزڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک نارمل چیز بن جاتی ہے، وہ ان کو اچھی لگنے لگتی ہے، پھر ان کو اگر کہو کہ جی بال کٹوا لیں یا صاف ہو جائیں تو وہ ان کو عجیب سا لگنے لگتا ہے۔ تو یہ فساد اور یہ خرابی اگر اپنے اندر سے نہ دور کریں نا مستقل بنیادوں پہ، یہ بیسیکلی کلینزنگ ہے ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ ہر طرف سے، اور اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر معاشرے کے جیسے آج کل نارم بدل چکے ہیں، آج کل جو ہے وہ لڑکیوں کی حیا ختم ہو گئی ہے، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، حیا کے نام کو کانفیڈنس سے بدل دیا گیا ہے، خاموش رہنے کو جو ہے وہ ایک برائی سمجھ لیا گیا ہے، اور جو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں اور بہت تیز بولتے ہیں اس کو خوبی سمجھا جا رہا ہے۔ تو ہر چیز بالکل الٹ ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ
معاشرے کے اندر جو ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا نا، وہ سلسلہ رک چکا ہے. کیونکہ ان لوگوں میں پہچان نہیں رہی نا منکر کیا اور معروف کیا ہے، پہچان ہی ختم ہو گئی نا. جی معیار بدل گیا. جی ہاں. اذا التوجیحات، اذا عدمت محبت اللہ فی القلب فحدث ولا حرج عن انعدام الفطرہ. جب دل میں اللہ کی محبت مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپ فطرت کے گم ہو جانے کے بارے میں بیان کریں. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. نمبر 23، استجابت دعوت المظلوم. مظلوم کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے. لا سیما ان کان من الصالحین، خاص طور پر اگر مظلوم نیک لوگوں میں سے ہو. رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین. تو لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اس سے انہوں نے یہ سبق لیا ہے کہ مظلوم کی، کیونکہ وہ مظلوم تھے تو ان کی دعا جلدی قبول ہوئی، کیونکہ وہ نبی بھی تھے اور نیک بھی تھے. بالکل. توقع العذاب. نمبر 24، توقع العذاب اذا انتشر الشر وعظم الظلم والفساد. جب شر پھیل جائے اور ظلم اور فساد بڑھ جائے تو پھر عذاب کے آنے کی توقع کریں. اللہ بچا لے. رب نجنی واہلی مما یعملون. یعنی کرنے کے کام جو یہ ساری باتوں سے پتہ چلتے ہیں نا، وہ یہ کہ نمبر 1، انسان برائی کو برائی سمجھے کہ یہ غلط ہے، اس سے روکنے کی حد الوسع کوشش کرے. اگر لوگ پھر بھی نہیں رک رہے اس کی کوششوں کے باوجود، تو ان سے ڈس ایسوسیٹ کر لے اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تو انہیں پکڑنا چاہے تو مجھے بیچ میں شامل نہ کرنا، مجھے بچا لینا. چلیے نیکسٹ رکوع پہ آتے ہیں. برائی محسوس بھی نہیں ہوتی، انسان اس کا عادی ہونے لگتا، بلکہ اس کو ضرورت سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. میں تو سوچی صبح ابھی نکلتے سے پہلے ہی میں آپ سے سوال کر رہی تھی اسی بات کا. جی آج کا کون سا رکوع ہے؟ 176 آیا سے نکالیے سورۃ الشعراء. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذب جھٹلایا، اصحاب الایکتی، ایکا یعنی جنگل والوں نے، المرسلین رسولوں کو، اذ جب، قال کہا، لہم انہیں، شعیب شعیب نے، الا کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول ایک رسول ہوں، امین امانت دار. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ اور اطاعت کرو میری، وما اور نہیں، اسألکم میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی اجر کا، ان نہیں اجریہ میرا اجر، اللہ مگر، علی اوپر، ربی رب العالمین عالمین کے. اوفو پورا کرو، الکیلا ناپ کو، ولا اور نہ، تکونو تم ہو جاؤ، من المخسرین نقصان دینے والوں میں سے. جسے نا مظلم اندھیرا کرنے والا، مخسر
سے مخسرین. وزنو اور وزن کرو بالقسطاس سات ترازو کے المستقیم سیدھی. ولا اور نہ تبخسو تم کم کر کے دو الناسا لوگوں کو اشیاءہم چیزیں ان کی. ولا اور نہ تعثوا تم فساد کرو فی الارض زمین میں مفسدین مفسد بن کر. واتقوا اور ڈرو الذی اس سے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں والجبلۃ اور مخلوق الاولین پہلی کو. قالو انہوں نے کہا انما بے شک انت تو من المسحرین سحر زدہ لوگوں میں سے ہے. وما اور نہیں انت تو الا مگر بشرن ایک انسان مثلنا ہم جیسا. وَإِنْ اور بے شک نظنک ہم گمان کرتے ہیں تجھے لمن الکاذبین کہ یقیناً جھوٹوں میں سے ہو، البتہ جھوٹوں میں سے. فَأَسْقِطْ پس تو گرا دے علینا ہم پر کسفن ایک ٹکڑا من السماء آسمان سے ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے. قالا اس نے کہا ربی میرا رب عالم زیادہ جانتا ہے بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے. فاخذہم تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے یوم الذلتی سائبان کے دن. انہو بے شک وہ کانا تھا عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کا. ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے. وما اور نہ کانا تھے اکثرہم اکثر ان کے مؤمنین ایمان لانے والے. وَإِنَّ اور بے شک ربک رب آپ کا لہوا البتہ وہ العزیز بہت زبردست ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لتنزیل البتہ نازل کردہ ہے رب العالمین رب العالمین کی طرف سے. سوری رکو ہو گیا پیچھے 191 تک. اب آپ اس کا تلاوت سنیے اور غور کیجیے الفاظ پر. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یہ اس سورت کا چھٹا اور آخری قصہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ایکا یعنی جنگل والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا. جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تو گویا قوم ایکا نے بھی اپنے نبی کے ساتھ وہی کیا جو پہلی گمراہ اقوام نے کیا تھا. ان ساری اقوام کا ایک ہی مسئلہ تھا جن کا ذکر یہاں پر ہوا ہے. ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے ان کا اچھا استقبال نہیں کیا، نہ ان کی بات کو عزت دی، بلکہ ان سے وہی سلوک کیا گیا جو ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے کیا تھا. انہیں جھٹلایا، ہٹ دھرمی اختیار کی، ان کا مذاق اڑایا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین کہ اصحاب الایکہ نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا. ایکا جو ہے یہ درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، اور یہ جھنڈ مدین کے ارد گرد واقع تھے. یہ قوم گھنے جنگلوں والی تھی، خوب گرینری تھی ان کے علاقے میں. سوچئے ہر طرف درخت ہی درخت، جنگل ہی جنگل، یعنی ایسے باغات تھے جن کے درخت بڑے بڑے تھے اور گھنی شاخوں والے تھے. اور ایسا علاقہ بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، یعنی درخت آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، اور درختوں میں انسان کے لیے بہت سے سبق ہوتے ہیں اگر انسان ان کو سیکھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اصحاب الایکہ اور المدین والے ایک ہی تھے؟ تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. ان کو ماپ تول پورا کرنے کی نصیحت کی گئی تھی. اور الایکہ کی ایک دوسری قرات بھی ہے جو ابن کثیر اور نافع نے کی ہے، کذب اصحاب ایکۃ المرسلین، الایکہ کی بجائے ایکۃ. اور اس قرات کے مطابق ایکا ایک گاؤں کا نام ہے جس میں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدین ایک بڑا علاقہ ہے جس میں پھر ایکا اور پھر اس میں حضرت شعیب کو بھیجا گیا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے غلط عادات، اپنے عقائد کو ترک کر دو، شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو. یہاں تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے. اذ قال لهم اخوہم نہیں کہا گیا، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے. حالانکہ اس سے پہلے اذ قال لهم اخوہم نوح، اخوہم ہود، اخوہم صالح. لیکن یہاں پر ان کو ایسا نہیں کہا گیا. تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام مدین والوں اور اصحاب الایکہ دونوں کی طرف منسوب ہوئے تھے. چونکہ ان کی رہائش مدین میں تھی اور ان کا جو رشتے کا تعلق تھا، نسبی تعلق، وہ بھی مدین والوں سے تھا. یعنی ایک ہی وقت میں ایک علاقے کے علاوہ ایک دوسرے علاقے کی طرف بھی انہی کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھی بھیجے گئے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی بھیجے گئے. ٹھیک ہے، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت کرو. نیکسٹ، إني
لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیچھے چونکہ ان ساری باتوں کی ڈیٹیلڈ وضاحت ہو چکی ہے، اس لیے میں مختصر طریقے سے آگے بڑھوں گی۔ انی لکم رسول امین، انبیاء اپنی امانت داری اور راست بازی، سچائی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اور لوگ جینوئنلی ان کو سچا مانتے ہیں اور امانت دار مانتے ہیں۔ آج کے داعی، آج کی دین کی دعوت دینے والے، افسوس یہ کہ اب ان کے کردار پر بھی، ان کی امانت داری اور ان کی سچائی پر بھی شک کیا جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اس چیز سے مبرہ ہیں۔ اور ہر نبی کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ میں ایک امانت دار رسول ہوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی وحی پر امین تھے، اور ان پر قوم کا ٹرسٹ ہونا بہت ضروری تھا کہ جو بات ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر کے بتا رہے، یہ بالکل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ تو رسولوں میں خاص کچھ صفات ہوتی ہیں، ان کی سچائی، امانت داری اور استقامت۔ مخالفت کے باوجود بھی، شدید سے شدید مخالفت کے باوجود بھی وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹتے، اپنا طریقہ نہیں چھوڑتے، اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ آج کے داعی کسی بات پر اگر موٹیویشن ملی تو بہت بڑے بڑے کام کریں گے، اور اگر کسی نے تنقید کر دی تو ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے چنا ہی اس لیے، اس کام کے لیے کہ ان کے اندر استقامت بھی ہوتی ہے اور مخالفتوں کو سہنے کا عزم بھی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تمہاری دنیا کا لالچی نہیں ہوں، مجھے تمہارے مال کی کوئی حرص نہیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مال کی وجہ سے میرا کوئی مقام اور مرتبہ ہو، بلکہ میں اللہ عز و جل کے لیے خالص ہوں، اور جس چیز کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں اور اس پر جو محنت کر رہا ہوں، اس کے صلے میں میں اللہ کی رضا اور جنت کا گھر چاہتا ہوں، ثواب چاہتا ہوں، تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ثواب، اللہ کی دی ہوئی رضا اور جزا، وہ دنیا کی ہر مال و متاع سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو جو اپنے اعمال کا اجر اللہ سے چاہتا ہے، پھر وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ کہ نافرمانی پر اجر نہیں ملنا۔ تو جو اجر کا شوق رکھتا ہے، پھر وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے کہ وہ کرے۔ سورۃ ہود میں بھی آتا ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں، میں تو اپنی استطاعت کے مطابق ہی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ پیغمبر اپنے علم پر عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تم نے کچھ اور کرنے کو کہوں اور خود کچھ اور کروں۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہے، ان کا دین ایک ہے، اسی لیے ایک نبی کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ پھر یہ کہ داعی کا کام لوگوں کو اللہ کے تقوی کی طرف بلانا ہے، الا تتقون،
اور تقوی میں اطاعت کرنا بھی آتا ہے اور نافرمانی سے بچنا بھی آتا ہے. اور پھر یہ بات پتہ چلی کہ کسی داعی کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ لوگوں سے مال کا مطالبہ کرے. جس چیز کی طرف وہ انہیں بلا رہا ہے اس کے صلے میں ان سے ان کی دنیا مانگے، کیونکہ یہ چیز ان کو نفرت دلائے گی. ٹھیک، کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں سے؟ جی نجم صاحب. سازی آپ نے ایکا کا جو ڈسکرپشن دی نا، وہ جنگل والے، اور وہ جو آپ نے امیجن ہمیں کروایا، تو مجھے اس سے سبحان اللہ فیو ویکس پہلے ہم اٹلانٹک سائڈ آف کینیڈا گئے تھے، تو وی وینٹ تھرو کوبیک اینڈ نیو برنسوک اینڈ نووا اسکوشا. تو جو آپ نے جو جھنڈ اور جو فورسٹ کا ذکر کیا نا، میرے ذہن میں سبحان اللہ نووا اسکوشا بھی بہت خوبصورت، لیکن نیو برنسوک کی جو بیوٹی تھی اور جو واقعی درخت تھے اور جو فورسٹ تھے، تو مجھے اس سے خیال آ رہا تھا کہ واٹ ڈز اٹ مین نا، کہ میں امیجن کر رہی تھی کہ اس میں ایک آف کورس ایستھیٹک بیوٹی تھی، پھر یہ کہ پھل ہیں، پھول ہیں، آب و ہوا بہت کلین اور بہت نیٹ تھی، پھر اس میں کاروبار کے آپ چانسز دیکھیے کہ کتنے، اگر لکڑی ہے آپ کے ضروریات میں، سبحان اللہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. پھر میں سوچ رہی تھی کہ غذا ہے، پھر سایہ ہے، اینڈ اٹ آل لیڈس ٹو خوشحالی. اینڈ perhaps that's the reason کہ آگے جو ان کے اندر فائنینشیل کرپشن ہے, that is indicative of that. And perhaps that's also a connection with Meccans, کیونکہ مکہ والوں کو بھی اللہ نے بہت بلیس کیا ہوا تھا, اور ان کے اندر بھی بڑی ہی شدید قسم کے ڈسپیرٹی پائی جاتی تھی کہ جس میں وہ اپنے حساب سے موناپلائز کرتے تھے اپنے کعبہ کی کسٹوڈین شپ کو. تو سبحان اللہ اٹس لائک اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں, لیکن ایک لفظ کے ہی ڈسکرپشن میں جانے سے ایک کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ سبحان اللہ کیا اس میں سمجھایا گیا. استاذہ جی, جتنے بھی ہم نے پیچھے سارے قصے پڑھے ہیں, یہاں پہ سارے نبیوں کی بھی ایک ہی طرف وہ سب بلا رہے ہیں تمام قوموں کو, اور ساری قوموں میں بھی مماثلت ایسے ہی پائی جاتی کہ ان کا ایک اجتماعی گناہ ہے. جیسے ایک بیرونی جو ان کا گناہ ہے وہ فساد ہے, اور جو ان کا اندر باطنی گناہ ہے وہ شرک اور تکبر, وہ اللہ کی طرف آ نہیں رہے. یعنی سارے پیغمبر ان کو رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں, اور وہ رب العالمین سے ہی انجسٹس کر رہے ہیں کہ جس نے ان کو اتنا کچھ نوازا ہے, وہ اس کی طرف آنے کی بجائے اپنے اس تکبر میں ہے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے. اور آج کے ساتھ بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے کہ کتنی ترقی یافتہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہوا, لیکن بجائے وہ اس پہ غور کرنے کے کہ ہمیں یہ سب کچھ کس نے دیا, وہ اپنے فساد میں آگے سے آگے. جی نیکسٹ. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ناپ پورا دو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو, اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولا کرو, اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو, اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو. اللہ کے تقوی کا حکم دینے کے بعد ضروری ہے کہ لوگوں کو ان خاص برائیوں سے روکا جائے جس میں وہ مبتلا ہوں. جیسے لوط علیہ السلام نے خاص برائی سے روکا, اگرچہ اور بھی بہت برائیاں تھیں لیکن یہ ٹاپ پر تھی. اب یہاں بھی پیغمبر نے بنیادی تعلیم دینے کے بعد, عقیدے کی اصلاح کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیا؟ کہ وہ ان برائیوں سے منع ہو جائیں جن میں وہ مبتلا ہیں. یعنی انہیں اللہ عز و جل کی طرف بلایا, نرمی اور نصیحت اور نرمی اور حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کی, اور پھر کہا کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین, پیمانہ پورا بھر کے دو. کیل وہ چیز ہے جو لوگ اپنے معاملات میں استعمال کرتے ہیں, یعنی پیمانہ ہے جسے ناپا جاتا ہے, اور ہر قوم کا اپنا ایک پیمانہ ہوتا ہے. کہیں کلو ہوتا ہے اور کہیں سیر ہوتا ہے اور کہیں کچھ اور ہوتا ہے, کئی چیزیں آؤنسز میں اور گرامز میں ناپی جاتی ہیں.
تو اوف الکیل، عربوں کے یہاں سا تھا، کبھی مد تھا، ہمارے ہاں من، اور اس کے علاوہ بعض ممالک میں قفیز اور قرات بھی کہتے ہیں. تو مختلف جگہوں کے مختلف پیمانے. کلو، جی ہاں. تو کیل جو ہے اس کی یعنی کیل میں کمی بیشی کی تین طرح سے ہوگی، یعنی یا تو زائد ہوگی، یا ناقص ہوگی، یا بالکل پوری ہوگی. تو جو پسندیدہ ہے وہ زائد ہے، زیادہ ناپ کر دو. اور امانت دار تاجر ہمیشہ زائد ناپتا ہے، زیادہ دیتا ہے. اس کی درجن 13 ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ڈزن میں 12 ہوتے ہیں نا، لیکن اس کے 13 ہوتے ہیں. اور یہ اس کے رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے. مثلا آپ کسی جگہ پر کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، 2 شاپس پیرالل ہیں ساتھ ساتھ. ایک میں آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بھر کے پیمانہ دیتا ہے، دوسرے میں جاتے ہیں تو پورا پورا دیتا ہے، کم نہیں دیتا، پورا دیتا ہے. تو آپ کا طبعی رجحان کدھر ہوگا؟ بھیڑ کہاں لگے گی؟ جو زیادہ دے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیمانہ جب بھرتے ہیں نا گندم وغیرہ کا، تو بعض اوقات وہ اوپر ایسے ٹیلا سا بن جاتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیلا صاف نہیں کرتے، وہ ایکسٹرا ہوتا ہے، وہ اس کو ویسے ہی ڈال دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو گنبد ہوتا ہے اوپر والا اس کو ڈھا دیتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں اور لیول کر کے دیتے ہیں. تو جو خائن تاجر ہوتا ہے، خیانت کار، وہ کہیں نہ کہیں سے ڈنڈی مار جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح کم کرتا ہے. یا تو گیلا اناج بیچے گا، یا اس میں کچھ مکس کر دے گا. اب یہاں پر ناپ تول میں کمی اور فساد دونوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ناپ تول میں کمی سے فساد پیدا ہوتا ہے. جب لوگوں کو ان کے حقوق پورے نہیں ملتے تو فساد ہوتا ہے. یہ تو گھروں کے اندر ہے نا، یعنی یہ تو مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے، خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا تعلق ہر طرح کے حقوق سے ہے. کہ جب آپ پر کسی کا حق عائد ہوتا، مثلا شوہر ہے، اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بیوی کا نان نفقہ اور اس کی ضروریات پوری کرے. اب اگر وہ کچھ کرتا اور کچھ نہیں کرتا تو حق پورا تو نہیں جا رہا. اور اسی طرح جواباً بیوی پر بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں کہ شوہر کے حقوق پورے کرے. اگر وہ ان کو پورا نہیں کرتی تو وہاں وہ حق مارا جا رہا ہے. تو یہاں یہ جو کہا نا کہ مخسرین میں سے نہ ہو، یعنی کم کرنے والے، لوگوں کے حقوق نہ دینے والے یا پورے نہ دینے والے. اور خسران، یہ مخسرین کا لفظ ہے نا، خسران سے، خسارے سے. تو خسران کی اصل جو ہے نا وہ کمی ہے. خسرہ ہنالک، یعنی کمی ہو گئی، ان میں کمی واقع ہو گئی. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، یقیناً خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. تو بعض نے اس سے مراد وہ رہزنی لی ہے جس کا ارتکاب یہ قوم کرتی تھی، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور تم ہر راستے پر لوگوں کو دھمکاتے ہوئے مت بیٹھو. یہ صرف اس قوم کے لیے نہیں تھا کہ وہ ناپ تول پورا کریں، بلکہ ہمارے لیے بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی ہے، سورت المطففین، جس کا مطلب کیا ہے مطففین کا؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی ہے. جی مائک دیجئے فاطمہ کو ذرا، یہ یہاں تک آیت 6 تک پڑھے. ویل للمطففین، پیچھے بیٹھے، ہاتھ کھڑا کر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس للعالمين. بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب وہ انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. لیتے ہوئے پورے پیمانے اور دیتے ہوئے کم. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے؟ اس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب وہ قبول اسلام کے لیے اپنی قوم کے گروہ کے ساتھ مدینہ پہنچے. کہاں سے تھے ابو ہریرہ؟ جی نہیں، غفار سے تو ابو ذر تھے. دوس قبیلے سے تھے، یمن کی طرف سے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے تھے، مدینہ میں نہیں تھے. جب یہ مدینہ پہنچے تو آپ تھے نہیں، آپ خیبر میں تھے. اور مدینہ منورہ پر آپ ایک صحابی تھے سبا بن عرفطہ، ان کو اپنا نائب بنا کر گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نماز فجر پڑھا رہے تھے. آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ مریم اور دوسری میں مطففین کی تلاوت فرمائی. میں نے دل میں کہا فلاں آدمی تو ہلاک ہو گیا، کیونکہ جب وہ دوسروں سے ناپ کر لیتا ہے تو پورا لیتا ہے، اور جب دوسروں کو دیتا ہے تو گھٹا کر دیتا ہے. بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہمیں کچھ زاد رحم رحمت فرمایا، یہاں تک کہ ہم خیبر پہنچ گئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بات کر کے ہمیں بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل مدینہ جب یثرب کہلاتا تھا تو اس وقت ان کے اندر یہ خرابی پائی جاتی تھی. بہرحال اسلام کی بدولت ان کی یہ یعنی ختم ہو گیا، ان سے یہ کمی کوتاہی ختم ہو گئی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی زبانی ان کی قوم کو پورا پورا ناپنے اور تولنے کا حکم دیا اور کمی کرنے سے منع کیا. وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزنوا فعل امر ہے، وزن یزن سے، اور اس کا امر ہے زن، اور اس میں فا کو حذف کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. وزنوا، قسطاس سے مراد ترازو ہے، صحیح پورا اور معتدل ترازو، اور اس کو قسطاس بھی پڑھا گیا ہے. وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کرو. بخس سے مراد ہے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا، کم کر کے دینا. وَلَا تَعْثَوْا بھی آتا ہے سورۃ البقرہ میں. عفو کہتے ہیں فساد کی شدید ترین شکل. فساد نہ کرو یعنی شدید ترین فساد نہ کرو، یعنی فساد کی بجائے لفظ تعصو کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ یہ فساد ہی کی شدید ترین شکل ہے. اور یہ دراصل حال ہے جو تاکید بیان کرتا ہے، یعنی زمین میں فساد نہ کرو کہ اس حال میں کہ تم فسادی بنے ہوئے. جیسے ہے نا فتبسم ضاحکا، وہ مسکراتے ہوئے ہنسا. تو اس میں اس قول میں تبسمہ کا حال کیا ہے؟ جی مسکراتے ہوئے انہیں اس حال ہے نا، اور تاکید کے لیے آیا. ٹھیک ہے.
داحکن حال ہے، تبسم فعل ہے، تبسم داحکن، اس حال میں تبسم کیا کہ وہ ہنس رہے تھے. تو بہرحال شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور اس کی مزید تفصیلات سورۃ ہود سے بھی ملتی ہیں اور سورۃ الاعراف میں بھی ہیں. کافی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے طور طریقے بتائے گئے ہیں. تو بہرحال شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کے کچھ بنیادی نکات تھے. نمبر 1، انہوں نے غیر اللہ کی عبادت سے روکا، عقیدے کے فساد سے روکا. نمبر 2، اقتصادی فساد سے روکا، جو ناپ تول میں کمی کرنے اور معاملات میں ظلم کرنے اور لوگوں کی چیزیں کم کرنے کی شکل میں تھا. نمبر 3، اخلاقی فساد سے روکا، زمین میں فساد نہ کرو. اور نمبر 4، سلامتی کے فساد سے روکا، کیونکہ یہ رستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو دھمکاتے تھے اور اس میں یعنی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے. نمبر 5، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی. سورۃ الاعراف میں آتا ہے، انہوں نے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. اور پھر چھٹی چیز یہ ہے کہ پچھلی قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمِ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ. اب ایک تو ہے ناپ تول میں کمی، ایک ہے ذمہ داری پوری نہ کرنا، اپنی جاب کے اوقات پورے نہ کرنا، اپنے کام کے ساتھ انصاف نہ کرنا، کام کو اون نہ کرنا. یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اگر کہیں جاتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، تو وہ اس کو اپنا ہم و غم بنا لیتے ہیں، اس کو اون کرتے ہیں کہ اس کی اصلاح اور اس کے لیے خیر خواہی میرا فرض ہے. اور کچھ لوگ بس مہمان کی طرح جاتے ہیں، ہاتھ لگا کے واپس آ جاتے ہیں. جو چیز خراب ہو تو بس وہ دوسروں کو اطلاع کرتے رہتے ہیں کہ فلاں خرابی بھی ہے اور فلاں خرابی بھی ہے، خود اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. تو اپنا حق پورا وصول کرنا، پے چیک پورے کا پورا لینا، اور اپنی رسپانسبلٹی پوری نہ کرنا، یہ بھی بخس میں آتا ہے. جی آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، حقوق نہ ملے تو شور مچاتے ہیں، لیکن اپنے کام پر ٹائم پر بھی نہیں آتے. اور بعض لوگ جو لین دین جن سے ہوتا ہے ان کو کوئی نہ کوئی نقصان دے دیتے ہیں. جی I was thinking what a beautiful contrast between the Prophet's quality, Ameen, and then Mukhsirin. That Ameen is so trustworthy کہ آپ کو پتہ یہ کام والا بندہ یہ آپ کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا. They're going to be honest with you, they're going to be transparent with you, and they will do what they have committed themselves to. They are going to be responsible, اور آپ ان کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ پورا کر دے گا, and they will do it correctly. Mukhsirin are the opposite, کہ آپ کو ہمیشہ ڈاؤٹ رہتا ہے, شک رہتا ہے, وہ ایک دھکا لگا رہا, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, how is it going to be. So I love how the prophets are embodying the quality to the nation that they're coming to and saying, be like me and you can trust me. And trust is something that takes time to develop. Like you are committed to showing them your service and your sincerity with genuineness for a long period of time, پھر جا کے trust بنتی ہے. So the prophets are there as anchors and they're showing this to us. جزاک اللہ خیر. اچھا, اسی طرح لوگوں کی عزت میں کمی کرنا یہ بھی بخس میں آتا ہے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اشیاء میں حقوق بھی آتے ہیں, ذمہ داریاں بھی آتی ہیں, اور عزتیں بھی آتی ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو دوسرا ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کو نہ دینا. پھر اسی طرح اللہ نے جن لوگوں کو عزت دیا, مقام دیا, ان کے مقام میں کمی کرنا وہ بھی اسی میں آتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ میں نہیں کہتی کہ دین والے فرشتے ہوتے ہیں, لیکن جتنی تنقید دین والوں پہ ہوتی ہے برائیوں سے بھرے ہوئے معاشرے پہ کوئی نہیں کرتا. اور کئی لوگ تو علماء کی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور ان کے رتبوں میں کمی کرتے ہیں. تو دنیا میں کوئی ایسا گروہ یا انسان نہیں جو غلطی سے
پاک ہو. لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے خیر کے کون سے کام کیے ہیں. بالکل. تو گھر میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہے اور شوہر سے اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کے وہ احسان یاد کر لے کہ جو اس نے ایکسٹرا کیے ہیں. بہرحال تو ان آیات سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان کو ناپ تول پورا کرنا چاہیے، ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، فرائض پورے کرنے چاہیے، لوگوں کے حقوق میں کمی کرنے کا کسی بھی حال میں کمی کرنے کی اجازت نہیں، یہ بخش میں آ جائے گا. میرے خیال آج اتنا ہی کافی ہے، 3 منٹ اوپر ہو گئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الله. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اجے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ.